الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، سامعین ذی احتشام، آج کی یہ محفل محترم و مکرم جناب ملک منظور صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میرا رب ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے۔ خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شیخ القرآن والحدیث پیر سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے۔ چند منٹ کی میری حاضری ہے۔ مجھ سے پہلے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش صاحب صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، جن میں سے 70 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ نصارہ کے 72 ہوئے، جن میں سے 71 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک جائے گا جنت میں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جب وہ 73 ہوں گے، 72 نے جانا ہے دوزخ میں، ایک نے جانا ہے جنت میں، آقا اس جنتی جماعت کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جنتی ہے، باقی دوزخی ہیں؟ امام الانبیاء نے بڑی سادہ نشانی بیان فرمائی۔ حضور نے اس مقام پر کوئی ارشاد لمبا نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں قائم ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ قائم ہیں، وہ راہ جنت والی راہ۔ اب مقام صحابیت پر انسان فائز کب ہوتا ہے؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھنے سے، روزے زیادہ رکھنے سے، ہر سال حج کرنے سے، سال میں کئی بار عمرے کرنے سے وہ مقام صحابیت پر فائز ہوتا ہے؟ نہیں، جس نے کلمہ پڑھ کر حالت ایمان میں ایک مرتبہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھ لیا، مقام صحابیت پر فائز ہو گئے۔ اور پھر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ محبوب وہ جو پہلے ایمان لانے والے تیرے مہاجر صحابہ ہیں، تیرے انصار صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جس نے
احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چل گیا، اس کو انعام کیا ملا، اکرام کیا ملا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا ان کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے لیے نہریں رواں ہیں، فرمایا انہوں نے ہمیشہ ان جنتوں میں ہونا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے مہاجر صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محبوب تیرے مہاجر صحابہ الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مال ان سے چھینے گئے، ان کا جرم کیا تھا؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا ان مہاجر صحابہ کے لیے ہے کیا؟ قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی کے تاج انہی مہاجر صحابہ کے سر سجائے جائے۔ دوسرے مقام پر پھر انصار کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ محبوب تیرے انصار صحابہ جنہوں نے مدینے میں ڈیرے جمائے، جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دی، ان کی شان کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں، مہاجر صحابہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ایک چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی؟ اللہ اکبر، سرکار کے ایک مہمان آ گئے، امام الانبیاء نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا، ہر طرف سے جواب آ گیا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی کا یہ فخر اختیاری تھا، مقام اور مرتبہ تو یہ تھا کہ حضور نے فرمایا لو شئتو لصارت معی الجبال ذہبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا من کے چلنا شروع کر دیں، لیکن میں نے فخر کو اختیار کیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کون میرے اس مہمان کا آج میزبان بنے گا؟ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر لے کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی کہہ دیتی ہے کہ اتنا کھانا ہے کہ ایک بندہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، تم نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا اور کھانا سرکار کے مہمان کے سامنے رکھ دینا، اگر وہ اصرار کرے کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، سرکار کا مہمان پیٹ بھر کے کھا جائے گا، ہم خالی ہاتھ ہلاتے رہیں گے۔ چنانچہ اس مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ امام الانبیاء کا غلام صحابی، عشق اور محبت کی انتہا دیکھیے، جانثاری کی انتہا دیکھیے، مہمان اصرار کرتا ہے کہ تم بھی کھانا کھاؤ، صحابی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، بیوی نے چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، حضور کا صحابی خالی ہاتھ ہلاتا رہا۔ صبح جب سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی دیکھ کے خوش ہوئے، حضور مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا
ابو طلحہ تیرے رات والے عمل کو میرے رب نے پسند کیا ہے، اور اللہ کا قرآن آیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، قیامت کے دن صداقت کے تاج انہی کے سر سجائے جائیں۔ مہاجرین کے لیے اولئک هم المفلحون فرمایا، انصار کے لیے اولئک هم الصادقون فرمایا، اور دونوں کے لیے اکٹھا فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چوتھے مقام پہ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کہ محبوب اللہ نظر رحمت فرما رہا تھا تیرے مہاجر صحابہ پر، تیرے انصار صحابہ پر، جو مشکل کی گھڑیوں میں تیرا ساتھ نبھا رہے تھے۔ آسانیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، آسانی کا ساتھی تو ہر کوئی ہوتا ہے، مشکلوں میں اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ محبوب تیرے یہ مہاجر صحابہ، تیرے انصار صحابہ مشکل کی گھڑیوں میں تیرا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ آیت کب آئی؟ میرے آقا نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں اعلان کر دیا کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے۔ لشکر اسلام کو سواریوں کی ضرورت ہے، سامان خورد و نوش کی ضرورت ہے، لشکر اسلام کو لشکر اسلام کو مالی امداد کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء نے یہ اعلان فرما دیا۔ صحابہ کے لیے بڑا مشکل وقت تھا۔ مشکل وقت کس طرح تھا کہ پہلا جو غلہ تھا، اناج تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، فصلیں تیار کھڑی تھی۔ جس طرح آپ سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہیں کہ جب سال اختتام پہ ہوتا ہے، گھر میں جو اناج پڑا ہے، غلہ پڑا ہے، وہ ختم ہو جائے، فصلیں تیار کھڑی ہوں، تو یہ بڑا پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ صحابہ پر مشکل کا وقت تھا۔ قرآن کہتا ہے فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑیوں میں تھے، لیکن میرے نبی نے اعلان فرما دیا۔ کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اس جنگ کو، غزوے کو ذرا موقوف کر دیں، آگے کر دیں، ہم اپنی فصلیں تو اٹھا لیں۔ نہیں، میرے آقا کا فرمان تھا، صحابہ گھروں کو چلے گئے، جو کچھ تھا مصطفیٰ کے قدموں میں لے کر آئے۔ اور اس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ہر بار میدان ابو بکر صدیق کے ہاتھ رہتا ہے، اس دفعہ بازی میں لے جاؤں گا۔ حضرت عمر گھر پہنچے، مال کے 2 حصے کر دیے، آدھا رکھا گھر والوں کے لیے، آدھا میرے نبی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لے کے کیا آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ حضرت امیر عمر کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مال کے 2 حصے کر دیے، آدھا رکھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں صداقت کا تاجدار آ گیا۔ ابو بکر صدیق آئے، مال تھوڑا ہے، گٹھلی میں بندھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لے کے کیا آئے ہو؟ گھر چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے گھر میں تو جھاڑو دے دیا ہے، میں نے سوئی تک نہ چھوڑی، جو کچھ تھا آقا میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا عمر جو حضرت میدان تو پھر ابو بکر کے ہاتھ رہا، مرتبوں میں بھی وہی فرق ہے جو تمہارے جوابوں میں فرق ہے۔
اور اسی مقام پر حضرت جبریل بھی آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کے صدیق کی طرف سلام بھیجا ہے، اور رب نے فرمایا ہے صدیق سے پوچھو کہ وہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق تیری طرف میرے رب کا سلام آیا ہے، اور رب نے فرمایا ہے کہ صدیق سے پوچھو وہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وجد میں آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا کہاں میں اور کہاں وہ بے نیاز، کہاں میں اور کہاں وہ خالق و مالک، کہاں میں اور کہاں وہ احکم الحاکمین، میں تو رب کی ہر رضا پہ راضی۔ اللہ کا قرآن آیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ محبوب صدیق ہم سے راضی تو ہم صدیق سے راضی۔ اور پھر پانچویں مقام پر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى کہ محبوب تیرے صحابہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ محبوب اس وقت ایمان لانا بڑا مشکل تھا، پھولوں کی سیج نہیں تھی، کانٹوں کی مالا تھی، پیٹھ پہ کوڑے بھی برداشت کرنے تھے، گرم ریت پہ لیٹنا بھی تھا، آگ کے انگارے بھی برداشت کرنے تھے، مکے کے فرعونوں کے ظلم بھی برداشت کرنے تھے۔ محبوب کچھ تو اس وقت ایمان لائے، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی، وہ مشکلات نہ رہیں، آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ محبوب کچھ اس وقت ایمان لائے، لیکن مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ مشکل کی گھڑیوں میں جو ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے مقام اور درجہ ان کا بلند ہے، لیکن محبوب بعد والے بھی آئے تو تیری غلامی میں ہیں، تیرے قدموں میں آ بیٹھے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیرے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک رب نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ تک، اور حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، ہر صحابی کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے حالت ایمان میں ایک بار میرے چہرے کو دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور رآ من رآنی، جس نے حالت ایمان میں میرے صحابی کا دیدار کر لیا دوزخ کی آگ سے اس نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ، اللہ اللہ میرے صحابہ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، ان پر اعتراض نہ کرنا، انہیں نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان کے ساتھ میری محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن اذانی فقد اذلہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن اذلہ، جس نے اللہ کو ایذا دی فیوشک ان یاخذہ، ان قریب میرا رب اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے۔
تو یہ مقام ہے امام الانبیاء کے صحابہ کا۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، ان پر اعتراض نہ کیا کرو۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیتا۔ یعنی سونا اس دور میں اتنا مہنگا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ تولے کی قیمت ہے۔ اسی طرح ہے نا، حضور نے فرمایا ایک طرف ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، دوسری طرف میرا صحابی آدھا سیر جو صدقہ کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا، اس پر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی کو ایک سیر یا آدھا سیر جو صدقہ کرنے پر ملے۔ یا رسول اللہ، ایک طرف اس نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا اور دوسری طرف ایک سیر یا آدھا سیر جو صدقہ کر رہا ہے، اجر اس کا بڑھ کیوں گیا؟ فرمایا اس نے حالت ایمان میں میرے مکھڑے کو دیکھ لیا، اس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ امام الانبیاء ایک جنگ میں موجود ہیں، ایک کافر کی نگاہ پڑ گئی امام الانبیاء کے چہرے پر۔ حضور کے قریب آیا، آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل۔ گھوڑے پر سوار تھا، حضور نے فرمایا پڑھ۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب اس کا دل چاہا کہ ذرا گھوڑے سے اتر کر امام الانبیاء کے قدموں کے بوسے لے لوں۔ تیزی میں اترا، اترتے ہوئے گردن کے بل گر پڑا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی، میرے نبی نے فرمایا اس میدان میں میں تمہیں جنتی کا دیدار کرواؤں۔ یوں تو صحابہ سمجھ گئے کہ جتنے شہید ہوئے ہیں سارے جنتی ہیں، لیکن جس کے جنتی ہونے کی آقا بات کر رہے ہیں اس کا کوئی نرالا مقام ہے۔ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، امام الانبیاء صحابہ کو لے کر اس کی میت پہ آئے۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر تھا، کافروں کے لشکر میں تھا، اس نے فلاں فلاں صحابی کو شہید کیا، یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، جب میرے سامنے آیا اس نے کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لایا، میرے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کی دوزخ کو جنت سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ مقام ہے امام الانبیاء کے صحابہ کا۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان بعدہم قوما، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گواہیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ان کی گواہیوں کو قبول نہیں کیا کیونکہ پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، تھانے میں جا کر، کچہری میں جا کر، عدالت میں جا کر، پنچایت میں جا کر، جب اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اپنی جگہ سے ہٹتا بعد میں ہے دوزخ میں پہلے پہنچ جاتا۔ تو حضور آنے والے دور کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا لوگ گواہیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ان کی گواہیاں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کہ پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے کسی کے پاس امانت رکھنی ہوگی تو تم بندہ تلاش کرتے پھرو گے کہ کوئی امین ہمیں مل جائے جس کے پاس امانت رکھی جائے۔ بدترین قسم کے خائن لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ تو سرکار نے سب سے بہتر زمانہ اپنا زمانہ قرار دیا اور پھر امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کے زمانے کو سب سے بہتر زمانہ قرار دیا۔ اس دور میں اہل سنت کو دو طرف سے فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف خارجی ہیں جو صحابہ کی محبت کی آڑ لیتے ہیں اور اہل بیت پر طعن کرتے ہیں، اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ دوسری طرف رافضی ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں،
الحمدللہ یہ اعزاز صرف ہم اہل سنت کو حاصل ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں قائم ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ قائم ہیں، وہ راہ جنت والی راہ۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا جب آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے دامن سے وابستہ رہے لن تضلوا من بعدی، حضور نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک جو ہے مقام، مرتبے اور درجے کے اعتبار دوسرے سے بڑھ کر ہے، اور وہ کیا ہے؟ حبل اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، بقیت السلف، حجت الخلف، حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء نے فرمایا میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ امام الانبیاء کے ذہن میں ایک بات اور آ گئی کہ قرآن بات کرے اور اہل بیت ہونے کے دعوے دار بات کریں، اور قرآن بات کرے صحابہ کے ایمان کی، جو اہل بیت ہونے کے دعوے دار ہوں وہ صحابہ پر اعتراض کرے، ان کی نفی کرے۔ تو میرے آقا نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ حضور نے فرمایا لن یتفرقا، جو حقیقی اہل بیت ہوں گے، سچے اہل بیت ہوں گے، کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے۔ آقا کب تک اکٹھے رہیں گے؟ حتیٰ یردا علی الحوض، فرمایا جب میں حوض کوثر پہ اپنی امت کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئے۔ تو ہدایت کا ایک سرچشمہ اللہ کا قرآن ہوا، ہدایت کا ایک سرچشمہ حضور کے صحابہ ہوئے، ہدایت کا ایک سرچشمہ کہ اہل بیت ہوئے۔ ہم اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کی غلامی قدم بھی بھرتے ہیں، اہل بیت کی غلامی قدم بھی بھرتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک طرف سے رافضی حملہ آور ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، دوسری طرف سے خارجی حملہ آور ہیں جو صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت پر طعن کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہم اہل سنت کو حاصل ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کی غلامی قدم بھی بھرتے ہیں، اہل بیت کی غلامی قدم بھی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ حق پہ قائم رکھے، اسی عقیدہ حق پہ موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔